الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قربانی کے مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور آج کے سبق میں بھی ہم عیوب پر کچھ بات کریں گے، کیونکہ پچھلے 2 سبق میں بھی عیوب کا چرچا چل رہا تھا کہ جانور میں کون سا عیب ہو تو جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ تو آج بھی ہم کچھ بات عیب پر کریں گے اور کچھ بات مزید بھی انشاءاللہ اس سبق کے اندر شامل کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اندھے اور بہرا پن، یعنی اندھا ہونا اور بہرا ہونا، ایسے جانور کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ حضرت احناف یعنی علماء ائمہ احناف کے نزدیک قربانی کے جانور میں جو عیوب ذکر کیے گئے ہیں، ان میں گونگا پن بھی ذکر کیا، بہرا پن بھی۔ تو علماء احناف اور فقہائے کرام ان کے عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عیب، یعنی علماء احناف تو اس کو عیب میں شامل نہیں کرتے، گونگا پن اور بہرا پن، اور فقہا کی عبارت سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیب جو جانور کے گوشت پر اثر انداز نہ ہو، وہ عیب جو جانور کے گوشت پر اثر انداز نہ ہو اور اس سے جانور کا جمال بھی بالکلیہ ختم نہ ہو، ایسا عیب جو جانور کے گوشت پر اثر انداز نہ ہو اور اس سے جانور کا جمال یعنی خوبصورتی بھی کلی طور پر ختم نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی جو ظاہری خوبصورتی ہے، بناوٹ ہے، منفعت ہے، اس میں کمی آ جائے۔ تو اگر ایسا کوئی عیب ہے جس سے اس کے گوشت پر بھی اثر نہیں ہو رہا، اس کی خوبصورتی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ نہیں، خوبصورتی پر اثر پڑنے سے مراد یہ کہ ظاہراً دکھنے میں نہیں دکھ رہا، اور اگر کوئی ایسا عیب ہے جس سے اس کے گوشت پر بھی اثر ہو رہا ہے اور اس کی جو جمال، جو خوبصورتی ہے، اس کی منفعت پر بھی اثر ہوتا ہے، تو ایسے جانور جس کے اندر یہ عیب ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب تفصیل میں آتے ہیں۔ تفصیل کی پیش نظر اب دیکھیں کہ جو بہرا پن ہے، اور بہرا پن تو گویا گوشت پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور جانور کی منفعت مقصودہ، یعنی کہ جو منفعت مقصودہ ہے جانور کے اندر، اس کی چال ڈھال، اس کا پورا سیٹ اپ صحیح ہو، گوشت وغیرہ ٹھیک ہو، چلنا پھرنا ٹھیک ہو، اس پر بھی اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا، اس کا بہرا پن۔ تو اس لیے بہرے پن کی، یعنی بہرے جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ کھانا پینا سب کچھ اس کا نارمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہرا ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ جانور بہرا ہے یا نہیں۔ ایک بات کر رہا ہوں، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو گویا منفعت جمال اس سے ساکت نہیں ہو رہی، یعنی کم نہیں ہو رہی، اس کے اندر وہ ایبیلٹی، وہ کوالٹی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہرا پن اس لیے اگر یہ عیب جانور میں ہو تو قربانی درست ہے۔ اب گونگا جانور ہو، اب اس کی تفصیل ہے کہ چھوٹا جانور جو ہوتا ہے جیسے بکرا، بکری، مینڈا، دمبا وغیرہ، اس میں کیا ہے کہ گونگے جانور کی زبان ہو یا نہ ہو، بعض آپ پتہ نا زبان کٹ جاتی ہے، زبان ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں قربانی درست ہے۔ چھوٹے جانور کے اندر، گونگے پن کے اندر، دونوں کنڈیشنز کے اندر قربانی درست ہے۔ لیکن بڑا جانور ہے، بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے وغیرہ وغیرہ، جو بڑے جانور میں آتے ہیں، زبان ہے گونگا، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر زبان کٹی ہوئی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ زبان کتنی کٹی ہوئی ہے، اگر پوری کٹی ہوئی ہے یا اس کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، یعنی پوری زبان کٹی ہوئی ہے یا زبان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ تھوڑی سی جو زبان کٹی ہوئی ہے، اکثر زبان باقی ہے، اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے اور وہ چارہ وغیرہ کھا رہا ہے، چارہ کھانے پر کوئی اس پر فرق نہیں پڑ رہا، بس یہ کہ وہ بولتا نہیں ہے، چارہ وہ کھا رہا ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور زبان کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہے، زیادہ نہیں، تو ایسے بڑے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ قربانی انسان کرے تو پھر اچھے جانور کی کرے، کوئی عیب نہ ہو اس میں، گونگا پن، بہرا پن، اس طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے کر لی تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ کوئی عیب نہ ہو، لیکن اگر وہ اس طرح بھی کر لیتا ہے تو جائز ہو جائے گی۔
اب آگے مسئلہ آتا ہے، یہ پرابلم ہو جاتی ہے اگر کسی کے اوپر قربانی واجب تھی، یعنی یہ مسئلہ تب آتا ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی، قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی، تو اب عید کے دنوں کے بعد اس کے اوپر ایک بکری یا بھیڑ خرید کر خیرات کر دے یا اس کی قیمت خیرات کر دے۔ یعنی اس نے بکری خرید لی تھی لیکن دن گزر گئے، تو وہ بکری اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، ٹوٹلی پوری کی پوری بکری خیرات کر دے۔ اب یہ نہیں اپنے پاس گوشت ووشت نہیں رکھے گا کوئی، ٹوٹلی خیرات، یا اس کی قیمت اللہ کے راستے میں دے دے، تو گویا اس کی ایک حد تک قربانی درست ہو جائے گی۔ اب ہمارے ہاں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں یعنی کہ ان کی طاقت نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، شرما شرمی میں ادھار لیتے ہیں، اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے نزدیک کیا شمار ہوں گے، یہ وہ، تو اس میں ریاکاری آ جاتی، دکھاوا آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر قربانی کر رہے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اس طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پوری رضامندی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ہو، آپ کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں جانور آسانی کے ساتھ، اور نصاب بھی آپ کا اتنا ہے، تو پھر آپ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں اور حصے داروں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے لوگ ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، یعنی 7 حصہ آپ مل کے ڈال رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ کہیں شیعہ نہ ہو، کہ شیعہ مسلک کا نہ ہو، الیاذ باللہ قادیانی نہ ہو، یا اس کی نیت صرف گوشت کا حصول ہے، اس کی نیت میں فطور ہے، واضح طور پر وہ اس نیت سے قربانی کر رہے تھے کہ ایک تو ہوتا ہے نیت کا پتہ نہیں چلتا، تو یعنی اگر اس کی نیت واضح طور پر خراب ہے تو پھر وہ اس ایک نیت کی وجہ سے آپ سب کے جو ہے نا قربانیاں خراب ہو جائیں گی، تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد بھی قربانی کر دے تو سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر گھر کے ہر فرد نصاب کا مالک ہے، تو یعنی گھر کا ہر فرد اگر نصاب کا مالک ہے تو ہر فرد کے اوپر الگ الگ قربانی ہے، یہ نہیں کہ گھر کا بڑا ایک ہی قربانی کر دے۔ ہاں البتہ ان کی طرف سے، ہاں میں تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے، سب کے باقاعدہ حصے ڈالے تبرعاً، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک ہی قربانی کرے میری قربانی ہے تم سب بھی ہو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ موسوم کرنا پڑے گا، یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارا، میں تمہاری طرف، تم سب کی طرف سے کر رہا ہوں، پھر ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر میں ایک دفعہ انسان کر لے تو کافی ہو جاتی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی حج نہیں ہے کہ ایک دفعہ فرض آپ نے ادا کر لیا تو پورا ہو گیا۔ جب آپ کے پاس صاحب نصاب کی کنڈیشن ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اب وہ ہر سال اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں، اسٹیبل ہیں، تو آپ نے قربانی کرنی ہے۔